بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی اینڈ ریگولیشن 2025 اور 2023 کا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پالیسی آج صبح PMDC کی طرف سے ان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی گئی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک مختصر جائزہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے میجر پوائنٹ ہیں جن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے اس وقت ایشو چل رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس کو کور کیا تھا۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ کے جو میجر کنسرن تھے ان کو اس پالیسی کی کسوٹی پہ رکھ کے دیکھا ہے ہم نے، اور آپ کو وہ تمام ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دونوں پالیسیز پیرلل آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں اس پالیسی کے اندر چینج کیا گیا ہے اور کون کون سی چیزیں کہاں کہاں کے اسٹوڈنٹ کو افیکٹ کریں گی۔ اسٹوڈنٹ، اس طرف 2023 کی پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اسکرین کے اس طرف یہ جو نیولی انڈکٹڈ پالیسی ہے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ تو میں آپ باری باری ایک ایک پیج کو ہم دیکھتے جائیں گے اور میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ ٹائٹل ہے 2023 کا اور اس کو 2025 کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس پہلے پیج کے اوپر اور کوئی چینج نہیں کی گئی ہے۔ سیکنڈ پیج کے اوپر اگر ہم آتے ہیں، ان ڈیفینیشنز کو چینج کیا گیا ہے، یہاں سے یہ سینٹنسز ختم کر دیے گئے ہیں جس کو پہلے ہم فارن اسٹوڈنٹ کہا کرتے تھے، اس ڈیفینیشن کو یہاں پہ ریموو کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک نئی ٹرم یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، این اوورسیز ڈوئل نیشنل ایکسپیٹریاٹس، یہ ایک ٹرم ہے جو آگے چل کر آپ کو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اس کے حوالے سے بہت ساری چینجز اس پالیسی کے اندر ہیں۔ تو یہ ایک نئی ٹرم یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ کوئی ایسا پاکستانی اسٹوڈنٹ جو پرماننٹلی فارن کنٹری کے اندر رہتا ہے، اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، تو اس کو ایکسپیٹریاٹ کہا جائے گا اس پوری پالیسی کے اندر۔ تو یہ ایک میجر چینج ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کنسرن ہے وہ چیپٹر 2 کا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم چیپٹر 2 کو ایڈریس کریں گے کہ چیپٹر 2 کے اندر کیا چینجز کی گئی ہیں۔ پہلے ان 2-3 پیراز کے اندر کچھ بھی چینج نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پالیسی کے اندر یہاں پہ 2-3 سینٹنسز یہاں پہ ایڈ کیے گئے ہیں۔ فردر دیٹ ایکسپیٹریاٹ کینڈیڈیٹ کے لیے یہاں پہ کوالیفیکیشن ایڈ کی گئی ہے۔ نیکسٹ ایڈمیشن پروسیس ہے، تو یہاں پہ بھی کوئی چینج نہیں کی گئی ہے، دونوں طرف ایک جیسی پالیسیز ہیں۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، تو یہاں پہ اس پالیسیز میں جو سب سے بڑی چینج ایڈمیشنز کے حوالے سے کی گئی ہے، یہاں پہ ڈوئل نیشنل ایکسپیٹریاٹ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کو کچھ چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں، پروویژن کی گئی ہے، اور اولڈ پالیسیز میں یہ چیزیں مائنیوٹ کی گئی ہیں، یہاں سے ختم کی گئی ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں پیرا، ان پیراز کو یہاں سے ختم کیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ یہ پیراز ایڈ کیے گئے ہیں۔ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں پہ سیلف فائنانس کی سیٹ کوٹا کو ڈسکس کیا جا رہا تھا پچھلی پالیسی کے اندر، وہاں پہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی ڈوئل نیشنل ایکسپیٹریاٹ کا ذکر کیا ہے۔ پہلا پیرا سیم رہنے دیا گیا ہے جس کے اندر کوالیفیکیشن کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے پیرے کے اندر ایکسپیٹریاٹ کی جو فیس ہے اس کو $15,000 سے $20,000 کر دیا گیا ہے، یعنی ان کی فیس کو یہاں پہ ایک اپر کیپ دے دی گئی ہے اور یہاں سے یہ پیراگراف ریموو کر دیے گئے ہیں۔ 3% کوٹا فار سیلف فائنانس اوورسیز پاکستانی ڈوئل نیشنل ایکسپیٹریاٹ کے لیے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اندر ایڈ کیا گیا ہے within their approved seat allocation purely on merit. The admission under this category shall be managed by the respective admitting universities. تو یہ 15% کوٹا ہے جو کہ کریٹ کیا گیا ہے۔ یہ جہاں اسٹوڈنٹ کے بہت سارے مسائل کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی تھی، وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے بھی PMDC کو یہ کہا جا رہا تھا، کو ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ ان کی سیٹ کوٹا کو بڑھایا جائے، تو اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس دوسرے پیرا کے اندر ان ایکسپیٹریاٹ کے MD کیٹ، سیٹ 2، M کیٹ اور U کیٹ کی یہاں پہ ویٹیج بتائی گئی ہے کہ 50% مارکس کے ساتھ وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 10% کوٹا فار فارنر رکھا گیا ہے جن کی نیشنلٹی پاکستان کی نہیں ہے، فارنر اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیں گے، اور یہ 10% کوٹا 5% پبلک سیکٹر کو اور 5% پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے گا۔ ان کی ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سب سیکوینٹ پیراز ایڈ کیے گئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ کالجز کے حوالے سے پیرا دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیا گیا ہے اور اس کی اپر فی کیپ بھی یہاں پہ دی گئی ہے۔ تو یہ تمام وہ پیراز ہیں جو کہ اس پالیسی کے اندر نہیں تھے اور اب یہ ایڈ کیے گئے ہیں، اور یہ ایکسپیٹریاٹ جو سیٹ کوٹا کریٹ کیا گیا ہے ان کے حوالے سے ہے کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی کوالیفیکیشن، ان کی فی، ان کا انڈکشن پروسیجر، یہ سارا کچھ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پیرا نمبر 10 سے پھر وہی پالیسی کنٹینیو رہتی ہے جو کہ پہلے موجود تھی۔ پرائیویٹ کالج کے ایڈمیشن
پروسیس کی یہاں پہ بات آ جاتی ہے تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے, اس کے اندر کوئی چینج نہیں کی گئی ہے, باقی سیم ہیں چیزیں ساری کی ساری اپ ٹل چیپٹر 3. یعنی چیپٹر 2 کے اندر جو چینجز کی گئی ہیں وہ ایکسپیٹریاٹ سیٹس کے حوالے سے ہیں, ان کے کوٹا کے حوالے سے, اور یہ پیراگرافز اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں, اور ایڈمیشن ریگولیشنز کے اندر باقی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس سارے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ مزید آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اس پالیسی کے جو فردر تیسرا, چوتھا, پانچواں چیپٹر ہے اس کو ہم کسی اور ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.